لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ سفر میں عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں اور وتر کا کیا حکم ہے؟ کوئی مسافر ہے، عشاء کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ کتنی رکعت پڑھے گا، اور ساتھ میں وتر کا کیا معاملہ ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ سفر شرعی کم از کم 92 کلومیٹر پر مشتمل میں عشاء کے فرض کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہیں، وتر کی پوری 3 رکعتیں ہیں۔ وتر جس طرح حالت اقامت میں واجب ہے اسی طرح سفر میں بھی واجب ہے۔ حالت اقامت مطلب گھر میں رہنے میں جس طرح وتر واجب ہے، ویسے آپ جب سفر میں ہیں تو اس میں بھی وتر آپ پر واجب ہے۔ اور عشاء کی فرضوں کے بعد کی 2 رکعات سنتوں کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ اگر اطمینان کی حالت میں نہ ہو تو سنتیں ترک کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، اور اطمینان کی حالت ہو تو ادا کرنی چاہیے۔ اطمینان کی حالت ہے تو ادا کریں سنتیں، اطمینان کی حالت نہیں ہے تو ترک کر سکتے ہیں۔ اب اطمینان کی حالت کب ہوتی کب نہیں ہوتی؟ راستے میں جب آپ دوران سفر ہوتے ہیں تو اس وقت کئی بار اطمینان کی حالت نہیں ہوتی، لیکن جہاں آپ گئے ہیں، اگر آپ وہاں کسی مارکیٹنگ کے لیے گئے ہیں تو وہاں بھی اطمینان کی حالت نہیں ہے، خریداری کی گہما گہمی ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر شرعی سفر میں ہیں اور وہاں مہمانی کے لیے گئے ہیں، دوستی یاری رشتہ داری میں گئے ہیں، ملاقات کے لیے گئے ہیں، گھومنے کے لیے گئے ہیں، سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، تو پھر تو اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور جب اطمینان ہی اطمینان ہے تو جہاں آپ پہنچ گئے ہیں، جہاں جانا تھا اپنی منزل پہنچ چکے ہیں، تو وہاں پر اپنی نمازیں سنت بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں۔ عبادت ہے، موقع جتنا غنیمت کا حاصل ہو پڑھ لینا چاہیے، نیکی کے جتنے مواقع ملے نیکی کر لینی چاہیے۔ یہ بہانہ بنا کر کہ میں تو مسافر ہوں، مجھ پر صرف فرض ہی پڑھنا ہے، سنتیں بھی چھوڑ دیا، نوافل بھی چھوڑ دیا، نقصان کرنے ہیں۔ گرچہ گناہ نہیں ہوگا لیکن نقصان ہے۔ نیکی پا سکتے تھے، اس نیکی کو نہیں حاصل کرنے کا گھاٹا اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے منزل اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو اپنی نمازوں کو اطمینان کی صورتحال میں تمام پڑھیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔